کہ اصل شادی کا مقصد کیا ہے نا؟ تو یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ اسلام کے مقدس شہزادوں سنو، آج جب ہم نکاح پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر آخری آیت یہ پڑھائی جاتی ہے کہ اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اتنا کہ گھر لا کر 2-4 دن سکون سے رکھیں گے، بعد میں ہاتھ پاؤں کھجلی جو ہے نا سب اس پہ نکال دیں گے، ہے ہوتا ہے کہ نہیں؟ آج ایسے لوگوں کے بارے میں سنیے جو اپنی عورتوں کو مارتے ہیں۔ خدا کی قسم، عورتوں سے بیٹیوں سے پیار کرنا یہ کسی دنیا والے کی نہیں بلکہ نبی کی محبت ہے، نبی کی سنت ہے۔ اللہ نے 2 بازو بخشے ہیں۔ اقرارم کے معنی کیا ہے؟ اقرار کرنے کے معنی کیا ہے؟ اقرار کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ جب اقرارم تم نے پڑھا ہے، خدا کی قسم اس کے بارے میں یہ لکھا جاتا ہے کہ آج سے نکاح کے بعد میں موت کے وقت تک کے ہر چیز کے ذمہ دار تم ہو، اس کے کپڑے کے، اس کو کھلانا پہلانا، اس کے بچے ہو جائیں ان کی پرورش کرنا، ہر چیز کے مالک و مختار اقرارم میں آ گئے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج کیا ہوتا ہے؟ اس کے معاملہ یہ ہے، دیکھیے کہ آج گھر کے اندر بیوی آ گئی، آج بیویوں کا معاملہ یہ ہے۔ اسلام کی مقدس عورتیں تم بھی سن لو، اگر اللہ نے تمہیں عزت و آبرو بخشی ہے، اپنی عزت و آبرو کا خیال رکھنا چاہیے، اپنی عزت و آبرو کا سودا نہیں کرنا چاہیے۔ حضور پاک علیہ السلام بیٹی کے یہاں پر گئے، اندر سے آواز آئی کہ دروازے پر آنے والا کون ہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں کہ بیٹی زہرا تیرے دروازے پر آنے والا تیرا باپ ہے۔ سیدہ زہرا فرماتی ہیں کہ ابا جان اندر کو آنے سے پہلے آپ اپنی چادر کو پھینک دیجئے، آج آپ کی بیٹی کے جسم پر اتنا لباس نہیں ہے کہ بیٹی بولو باپ کے سامنے آ سکے۔ آج ہماری بیٹیوں کے معاملات کیا ہیں؟ آج بیٹیاں گھروں میں یوں ہی بے پردہ گھوم رہی ہیں۔ آج بیٹیاں باپ کے سامنے آئی، گلے میں روپٹہ پڑا ہے، سر تلک پہ روپٹہ نہیں ہے، اپنی عزت و آبرو کا خیال نہیں ہے۔ خدا کی قسم اگر اسی حالت میں مر گئی نا تو دنیا میں تو تمہیں کیا عزت و آبرو ملی ہے؟ قبر کے اندر جو اللہ کے فرشتے ہیں تمہیں تمہاری اوقات کا پتہ لگا دیں گے اور بروز محشر میں پہنچو گی۔ جنت کے معاملے کو چاہتی ہو؟ جنت تو بہت بڑی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی تمہیں نہیں مل پائے گی۔ اس عزت کا خیال رکھنا، آج ان عزتوں کی دھجیاں نہیں اڑانی۔ اگر کسی عورت کو ساری کی ساری سونا چاندی میں لاد دیا جائے اور اس کی عزت و آبرو سلامت نہ ہو تو اس کے لیے کیا معاملہ کہیں گے؟ بیکار ہے بولو، اس کے پاس بولو کچھ بھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اسلام کی بیٹیوں سنو، حدیث پاک میں آتا ہے، سیدہ زہرا فرماتی ہے کہ جس نے نبی کی بیٹی کے نقش قدم پر زندگی گزاری، چاہے وہ امیری میں گزاری یا غربت میں گزاری، لیکن اپنی عزت و آبرو کا جس نے خیال کر لیا، تو اسلام کی بیٹیوں تمہارے لیے سب سے بڑا زیور تمہاری عزت و آبرو ہے۔ فرماتی ہے، رسول پاک کی بیٹی فرماتی ہے، آج بیٹیوں تمہارا کیا مقام ہوگا؟ تم کسی دنیا دار کی بیٹی ہو سکتی ہو، کسی امیر یا کسی غریب کی بیٹی ہو سکتی ہو، لیکن تمام کائنات میں سب سے اونچا مقام رکھنے والی بیٹی بولو رسول کی بیٹی ہے۔ بولیے رسول کی بیٹی ہے۔ نبی تشریف لے گئے، اپنی چادر کو اندر پھینکا، پھینکنے کے بعد میں سیدہ زہرا اپنے باپ کے سامنے چادر بولو اوڑھ کر آئی۔ آج ہماری بیٹیوں کا معاملہ کیا ہے؟ باپ ہیں تمہارے، کوئی دلال نہیں ہے،
یہ تمہارے باپ ہیں. اگر انہی آنکھوں میں اللہ نے اتنے حیا کے پردے رکھے ہیں, اگر بیٹی کے سامنے جاتا ہے آنکھیں وہی ہوتی ہیں لیکن پردہ بولو دوسرا ہوتا ہے, بہن کے سامنے جاتا ہے نگاہیں وہی ہوتی ہیں, دیکھنے کا مقام اور ہوتا ہے, ماں کے سامنے جاتا ہے آنکھیں وہی ہیں, ماں کو دیکھنے کا مقام اور ہوتا ہے, بیوی کے سامنے جاتا ہے آنکھیں وہی ہوتی ہیں لیکن بولو مقام بدل جاتا ہے. آج تم باپ کے سامنے آتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہیں حیا نہیں آتی کہ اپنے باپ کے سامنے یوں ہی میری بیٹیوں میری بہنوں یاد رکھو, خدا کی قسم کچھ بھی ہو جائے دنیا میں لیکن یاد رکھنا کہ زندگی میں اگر ایک بار عزت نیلام ہو گئی, زندگی میں اگر ایک بار عزت پر داغ لگ گیا, خدا کی قسم تمام زندگی موت آ جائے گی لیکن عزت کا داغ بولو ختم نہیں ہو پائے گا. بولیے عزت کا داغ نہیں ہو سکتا. آج ہمیں اپنی بیٹیوں کو یہ سبق دینا ہے. آج ہماری بیٹیاں حضور پاک علیہ السلام کی بیٹی کا فرمان دیکھیے, نبی کے سامنے آئی, آنے کے بعد میں اس وقت میں میرے نبی نے دیکھا کہ میری بیٹی بڑی مایوس ہے, آج میری بیٹی کی آنکھوں میں آنسو ہیں. سیدہ زہرا فرماتی ہے کہ یا رسول اللہ, اے ابا جان, 5 دن کا فاقہ مجھے اور میرے حسن حسین کو ہو گیا ہے. 5 دن کے فاقے میں مصلے پہ کہاں تھی؟ کتنے دن کا فاقہ ہو گیا؟ 5 دن کے فاقے میں نبی کی بیٹی کا معاملہ یہ ہے کہ مصلے پر بیٹھی ہے اور بیٹھنے کے بعد میں نماز ادا کر رہی تھی. کہنے لگی کہ یا رسول اللہ 5 دن کا فاقہ ہو گیا ہے. نبی کی دریائے رحمت جوش میں آ گئی. میرے نبی نے فرمایا کہ بیٹی جس مصلے پر بیٹھی ہے ذرا اس مصلے کے ٹھکے کو تو اٹھا دے. سیدہ زہرا نے اٹھایا. سونا چاندی کے انبار لگے ہیں, بولو سبحان اللہ. نبی فرماتے ہیں کہ جتنا چاہے بیٹی اٹھا لے, قیامت آ جائے گی لیکن یہ ختم, قیامت آ جائے گی, بولو یہ ختم. میرے نبی فرماتے ہیں میرے لال سن لے, قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. بیٹی دنیا کا مال وہ ہے جو انسان کو انسانیت سے بھٹکا دیتا ہے, اور دنیا کے مال سے جس نے محبت کر لی, دنیا کے مال میں جو کھو گیا اس کا حصہ آخرت میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا ہے. آج میری تمہاری بیٹی ہوتی نا تو پتا ہے کیا کہتی؟ جب قیامت آئے گی جب دیکھی جائے گی اب بھوکے مر رہے ہیں اب تو اٹھا ہی لیں. بولیے ہوتا؟ بولیے ہوتا ہے؟ آج بیٹیوں کا معاملہ یہ ہے چند پیسوں کی وجہ سے اپنے 20 سال کی محبت اپنے باپ کی نیلام کر دیتی ہیں. آج بیٹیوں کے معاملات یہ ہیں کہ آج ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ نکل کر مرتد ہو رہی ہیں. تم نے نہیں دیکھا؟ دنیا کے حالات کو دیکھیے, اور خدا کی قسم میرے نوجوانوں میرے بزرگوں اس بات پر کنٹرول کر لو, چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل کو مت جانے دو. کون سی فیکٹری ہے صاحب ان کی؟ کون سا ان کا بزنس چل رہا ہے کہ موبائل بڑے سے بڑا یہ چلا رہی ہیں؟ سب سے بڑا زہر تو تم لا کے دے رہے ہو, پھر اس کے بعد میں ایسا نہیں ایسا ہو گیا ہے. ایسا نہیں ہوتا. سب سے پہلے زہر دینے والے تم, اور جب دیا تو بھیا اس کا مزہ تو چکھنا ہی پڑے گا. بولیے اس کا مزہ تو. اور موبائل دیکھیے بڑی خطرناک چیز ہے. آج موبائل کے بنا کسی کا دل نہیں لگتا. ایک بیماری ہے یہ, ایک بولو, ہر بیماری کا علاج ہے لیکن اس بیماری کا علاج بھی نہیں. بولیے اس بیماری کا کیا ہے؟ 1 گھنٹے کو اگر ریچارج ختم ہو جائے نا, 1 گھنٹے کو,
اور کسی وجہ سے ایم بی ختم ہو جائے تو ایکسٹرا 15 روپے کا ریچارج ہو جائے. بولیے 15 روپے کا. میں ہاتھ جوڑ کے بنتی کرتا ہوں، جب تک ہماری بیٹیوں کی شادی نہیں ہو جاتی نا، ان کے ہاتھ میں موبائل تو ہونے ہی نہیں چاہیے. اگر کسی گھر کے اندر فون بج رہا تو بجتا رہنے دو. بیٹیوں کو یہ آدیش ہونا چاہیے کہ تمہیں کوئی اجازت نہیں ہے اس فون کے دورے جانے کی. کیا معلوم کس کا ہے؟ تمہیں کیا مطلب ہیلو کرنے سے؟ جس کا وہ خود اٹھائے گا، جس کا ہے اس کی پہچان کا ہوگا نا. بولیے اسی کی. آج ایک نیا بہانہ اور ہے، ارے اب تو دور مولانا ایسا ہے کہ اب تو آن لائن پڑھائی چل رہی ہے. تمہاری بیٹیاں نہ لگنے کہیں سرکاری اس میں جا کے، یہ کہیں جج اور منسٹر نہ بننے کی. انہیں کچھ پڑھانا ہے نا تو قرآن اور انہیں حدیث کی باتیں پڑھا دو، تاکہ اپنے بچوں کو بھی آنے والے وقت میں یہ غسل اور وضو کے فرض تلک بتا سکیں. آج ہمیں پتہ ہے نہیں. حضور کی بیٹی فرماتی ہیں کہ بجان سن لو، جو مال مجھے میری آخرت سے بھٹکا دے، جو مال مجھے میری انسانیت سے بھٹکا دے، میں ایسے مال کو چھونا تو چھونا، تھوکنے کے لیے بھی بولو تیار نہیں. آج مال کی وجہ سے ہم اپنے باپ کی عزت کو تو نہیں رونے گے. آج مال کی وجہ سے جس بھائی نے نہ آندھی نہ طوفان نہ سردی نہ گرمی دیکھا ہو، ہماری خوشی کے لیے باہر محنت و مشقت کر کر جو بھائی ہمارے لیے کما کر لایا ہو، آج ہم اس کے بھائی کو چند پیسوں کی وجہ سے اپنے بھائی کی محبت کو تو بولو قربان نہیں کریں گے. بولیے قربان نہیں کریں گے. کچھ بھی ہو جائے. آج اگر ہم نے اپنے بھائی کی محبت کو قربان کر دیا تو ہم تو چاہیں جو چاہیں وہ کریں گے، لیکن بھائی کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہیں. بولیے بھائی کی نگاہیں ہمیشہ جھکی رہیں گی. اسلام کے مقدس شہزادوں، آخری حدیث پاک اور سن لیں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا دنیا میں کہ جو باپ بیٹے کا اور بیٹی ماں کا، بہن بھائی کا، یعنی آپس میں لوگ ایک دوسرے کا دل دکھانے لگیں گے. آج دور آ گیا. بولیے آج دور. آج کیا ہوتا ہے؟ آج تم نے ہی، آپ کا ہی گھر ہے، آپ نے اپنے بیٹے کی شادی کی ہے. اللہ پاک دیکھیے ان دونوں میں حضرت علی سیدہ زہرا جیسی محبت عطا فرمائے. تمام زندگی کے لیے ایک میرا مشورہ لے لو. کچھ وقت کے لیے بیٹھنا تو بیٹھ جاؤ. تمام زندگی کے لیے میری ماں بہنوں اور میرے بزرگوں ایک مجھ سے مشورہ لے لو. جو بیٹی جس نے اپنے دل کا ٹکڑا 20 سال پال کر تمہارے حوالے کر دیا، خدا کی قسم اس نے ہر دولت کو تمہارے حوالے کر دیا. بولیے اس نے ہر دولت کو کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ جانے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہوں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہوں، کتنی مصیبتوں کا سامنا جس نے کرا ہو. اپنی بیٹی کو ہر ایک چیز لا لا کر جس نے اس کی ہر آرزو ضرورت کو پورا کیا ہو. آج وہ دور آ گیا. یہ سنت رسول ہے، ورنہ بیٹی بھی کسی کو بولو بھاری ہے، کسی کو بھاری نہیں ہے. یہ نبی کی سنت ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. اب جس نے 20 سال پال کر اپنی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دیا، اب آپ تمام زندگی اس کے اوپر بوجھ نہ بنے. ایک مشورہ میرا یہ ہے کہ اس بہو کو بہو کی نگاہ سے مت دیکھنا. اگر آپ نے اپنے بیٹے کی بہو کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھا تو خدا کی قسم وہ بھی تمہیں بولو باپ کی نگاہ سے دیکھے گی. اور آج کل کی ساسیں بڑی خطرناک ہیں، ان کے معاملے بڑے خطرناک ہیں. تو میں صحیح بتا رہا ہوں. بہو کو بہو کی نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں تو یہ چٹمٹ ہے، پھر نہیں بننے. بولو بنے گی؟ ارے یار جس گھر میں ساس اور بہو کا رشتہ نبھایا جاتا ہو نا، لکھ کے دے رہا ہوں، اسٹامپ پہ لکھوا لو، اس گھر میں کبھی نہیں بن سکتی.
بولیے اس گھر میں نہیں بنیں گے حضرت، وہ بات ایک الگ ہے کہ الگ چیز ہے، لیکن اگر بیٹی بنا کے رکھو گے ہاں تو روٹی اگر بیٹی بنا کر دیکھو گے ہیں، اور یہ ہمیشہ یاد رکھنا کہ کسی کی بیٹی اگر اس نے تمام پریوار کو چھوڑ کر تمہارے گھر پر آئی ہے، سن لو، تو اب وہ تمہاری محبت میں آئی،